بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع شب برات ہے۔ اس کے متعلق کچھ مسائل اور احکام ہیں۔ ہم مسلمانوں میں بہت سے دن، مہینے اور راتیں ایسی ہیں جن کو ہم مقدس سمجھتے ہیں اور ہم مسلمان ان میں عبادت کرتے چلے آئے ہیں اور کرتے بھی ہیں۔ مثلا رمضان کا مہینہ ہے، ایسے ہی عید الفطر ہے، چھوٹی بڑی قسم کہتے ہیں، حج کے دن ہے، یہ ہم مسلمانوں میں بڑے وہ سمجھ جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک رات شب برات میں ہے۔ شب برات میں ہمارے ہاں عبادت کی جاتی ہے، اس رات کو خصوصاً منایا جاتا ہے، اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس کے متعلق ہمارے ہاں تین قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اس رات کا بالکل انکار کرتے ہیں اور اس دن کے روزے کا بالکل انکار کرتے ہیں، وہ سرے سے مانتے ہی نہیں۔ اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو مانتے تو ہیں لیکن حد سے آگے بڑھ گئے ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے نئی نئی رسمیں نکالی ہیں، نئی نئی عبادتیں نکالی ہیں اور نئے نئے دین میں ایجادات کر لی ہیں۔ یہ دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جو ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ دو قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جو حد سے تجاوز کر گئے ہیں۔ پہلی قسم تو وہ تھے جو سرے سے مانتے ہی نہیں تھے، اور دوسری قسم وہ ہیں جو مانتے تو ہیں لیکن وہ حد سے تجاوز کر گئے ہیں۔ اس میں درمیانہ طبقہ اور اعتدال والا مذہب وہ یہ ہے علماء کا کہ دیکھیں شب برات کے بارے میں 16-17 تقریباً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے احادیث موصول ہیں اس بارے میں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ احادیث سنداً کمزور ہیں، لیکن جب اتنی احادیث کسی بات پر جمع ہو جاتی ہیں تو پھر علماء اس بات کو لے لیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امت نبی علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک اس رات میں نفل اور اس دن کا روزہ رکھتی چلی آ رہی ہے۔ تو ان دونوں باتوں کی وجہ سے، ایک تو اتنی احادیث کی وجہ سے، دوسرا یہ کہ امت اس رات کو عبادت اور اس دن کا روزہ رکھتی چلی آ رہی ہے، ان دونوں باتوں کی وجہ سے علماء نے ایک درمیانہ راستہ لیا ہے، یہ کہ اس رات میں جو عبادت کی جاتی ہے واقعی یہ رات مقدس ہے، اور اس دن کا جو روزہ رکھا جاتا ہے وہ روزہ مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب یہ ہے اگر رکھ لیا تو ثواب ملے گا، اگر نہیں رکھا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ تو مذہب تھا، لیکن ہمارے یہاں کچھ خرافات ہیں، کچھ بدعات ہیں جو ہمارے اس رات کا حصہ بن گئی ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ اس رات میں خاص طور سے ایک نماز پڑھتے ہیں کہ پہلی رکعت میں یہ والی سنت ہے، دوسری میں یہ ہے، تیسری میں یہ ہے، چوتھی میں یہ ہے، پھر یہ والی تسبیح پڑھنی ہے، یہ والی تسبیح پڑھنی ہے۔ ایسی نماز کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ہے، یہ لوگوں کی من گڑت ہے۔ ایسے ہی کچھ لوگ اس رات میں یہ کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر وہ قبرستان جاتے ہیں اور بڑے اہتمام سے قبرستان جاتے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ علیہ السلام زندگی میں ایک دفعہ اس وقت قبرستان گئے تھے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام کو میں نے اپنے آرامگاہ پہ نہیں دیکھا۔ جب میں دیکھنے کے لیے گئی اٹھی تو میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ اس رات اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اور کیسی مغفرت؟ جیسے بنکر قبیلے کے بکریوں پر بال ہیں، ان بالوں کی آپ سوچیں کہ ایک بکری پر کتنے بال ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس طرح بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اس لیے اس کو شب برات کہتے ہیں۔ شب کا معنی ہے رات، اور برات کا معنی آزادی۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں لوگوں کی جہنم سے مغفرت اور آزادی کا پروانہ ان کو دیتے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ علیہ السلام زندگی میں ایک دفعہ قبر پر گئے ہیں، قبرستان گئے ہیں، لیکن زندگی میں ایک دفعہ گئے ہیں۔ اگر ہم ایک دفعہ بھی زندگی میں قبرستان چلے جائیں تو یہ سنت پورا ہونے کے لیے ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن آج کے لوگوں نے اس کو ایک رواج بنایا ہوا ہے کہ قبرستان جاتے ہیں، باقاعدہ اعلان کر کے جاتے ہیں، وہاں بتیاں جلاتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں اور پھول کی پتیاں پھینکتے ہیں، اور وہاں چراغاں ہوتا ہے اور باقاعدہ جشن منایا جاتا ہے۔ تو یہ قرآن و حدیث کے صراحتاً خلاف ہے۔ ایسے آپ علیہ السلام سے منقول نہیں ہے، نہ آپ کے صحابہ سے، نہ کسی تابعین وغیرہ سے۔ ایسے ہی ہمارے یہاں اس رات میں ایک رسم یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس رات میں کھانا پکاتے ہیں، خصوصاً ہمارے یہاں حلوے کا رواج ہے، ہر علاقے میں اپنا رواج ہوتا ہے، اور وہ جو آدمی یہ حلوہ نہ پکائے اس کو وہابی کا لقب یا اس کو پتہ نہیں کیا کیا لقب دیتے ہیں۔ تو قرآن حدیث حلوہ اچھی بات ہے پکانا، آپ پکائیں، روز پکائیں، لیکن اس دن حلوے کو ایک عبادت سمجھ کر پکانا یہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہ کچھ خرافات اور کچھ بدعات ہیں جو لوگوں نے اپنی طرف سے اس رات میں داخل کر دی ہیں، تو اس کا قرآن حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔